آخری کشمیری کا پھر آپ انتظار کر رہے ہیں تاکہ خالی ہو جائے کشمیر؟ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سامنے لائیں. اور مجھے اس بات کا بھی بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ ہمیں بڑی امیدیں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ ہندوستان سے آئے تھے، انہوں نے حریت کی ساری قیادت سے ملاقات وہاں کی تھی، وہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے تھے ہندوستان میں. وہ یہاں پہ جب آئیں گے تو کشمیر پہ وہ دن رات کام کریں گے. ضرور کر رہے ہیں، ہم نے کوئی نہیں دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ڈیلیگیشن ہندوستان کی اس ایکشن کے خلاف دنیا میں گیا ہو. جبکہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کے وزیر خارجہ نے 46 ملکوں کا دورہ کیا، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرایا، اور اس سے بڑی افسوس کی بات تمام اسلامی ملکوں کو انہوں نے اپنے اعتماد میں لیا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے جس کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ حضرات سے یہ بالکل واضح اور دو ٹوک کہہ رہا ہوں، یہ تحریک ہماری ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہم کسی صورت میں اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ دن ضرور آئے گا جب ہم آزادی کا سورج دیکھیں گے. اور انشاءاللہ الرحمن میری خواہش یہ ہے کہ میں کل وہ دن دیکھوں، لیکن تحریکوں میں وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا ہے کب کیا ہوگا. لیکن جو میرے حصے میں ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، چاہے وہ میرا نوجوان ہے، میری بہن ہے. آپ کو اس بات سے بالکل یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 33 ہماری بہنیں اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں آسیہ جی کی قیادت میں، جبکہ بڑی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ محمد بن قاسم تو ایک کے کہنے پہ آ گیا تھا نا سندھ میں. آپ کے پیچھے تو ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہید ہیں. خواتین سب سے زیادہ متاثر اس تحریک میں ہوتی ہیں، وہ ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اور سب سے زیادہ مصیبت ان بیچاریوں نے اٹھایا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم اپنے قول اور فعل میں ایک ہیں. ہم نے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. کہنا پڑتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے، جس کے لیے 47 میں 2.5 لاکھ جموں میں مسلمانوں نے اپنی جانیں دے دی، اور پچھلے 30 سال میں 1 لاکھ سے زائد. اور ہم فخریہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ پاکستان نہیں ہے، وہاں پہ سرحد پاکستان کی نہیں ہے. یہ کشمیری ہے جس کے ساتھ آزاد کشمیر بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. لیکن آج فلسطین کے 30,000 صرف 22,000 پچھلے ان 2 مہینوں میں شہید ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے. ٹوٹل 47 سے آج تک 30,000 ان کی تعداد ہو گئی. آپ کی 4 لاکھ شہادتیں. ایسی قطعاً بات نہیں ہے. کوئی ایمبیسی پاکستان کی دنیا میں نہیں ہے جس میں کشمیر کا لٹریچر موجود نہیں ہے، لیکن تقسیم ہی نہیں کر رہے ہیں نا، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہے نا. واز پڑھنا، تقریر کرنا الگ بات ہے. میں جانتا ہوں، میں نے 12 سال وہاں کے جیلوں میں گزارے. اس وقت شبیر احمد شاہ 38 سالوں سے جیل میں ہے. یاسین ملک پھانسی کے انتظار میں ہے. آسیہ اندرابی پچھلے 7 سال سے اپنی 34 بہنوں کے ساتھ تہاڑ جیل میں ہے. کون بات کر رہا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی کشمیری جیلوں میں ہندوستان کی ہے. اور امت شاہ آپ سے کہتا ہے یہ ہمارا ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے جس نے آپ کو کمزور کیا ہے، آپ نے ذہنی طور ہندوستان کو اپنے اوپر غالب سمجھا ہے، جبکہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ہندوستان کوئی بات ہی نہیں ہے. اور ہمیں اسی پہ یقین ہے. ہم نے 10 لاکھ فوجیوں کو کشمیر میں تسمہ کھولنے کی فرصت نہیں کی. اگر کشمیر میں کوئی تبدیلی ہندوستان نے لائی ہوتی 10,000 فوج تو کم کرتا نا. نہیں کر پا رہا، اور نہ کر پائے گا. اس کو پتا ہے کہ کشمیری نے نہ کبھی ہندوستان کو تسلیم کیا ہے نہ کرے گا. لیکن جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کی ہیں. جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتا جاتا ہے، جنگ حوصلے سے جیتا جاتا ہے. جو حوصلہ آپ نے ہارا ہے، آپ نے مائنڈ بنایا ہے کہ مودی جو کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے، وہ واپس نہیں جائے گا. لیکن ہم نے مائنڈ بنایا ہم مودی کو نکالیں گے انشاءاللہ الرحمن.
پولیٹیکل جدوجہد کا بتا دوں، میں نے کشمیر میں تقریباً ہم نے 88 تک ایک پرامن اور سیاسی جدوجہد ہندوستان کے خلاف کی، جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا۔ میں 12 سال وہاں پہ جیل میں رہ چکا ہوں، لیکن ہندوستان نے وہ بات نہیں سمجھی، نہ اس وقت سمجھے گا۔ ہم کو اقوام متحدہ کے چارٹر نے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی ہے تحریک آزادی کے لیے، اور اسی کے مطابق ہم نے 88 میں ہتھیار اٹھائے۔ ہمارے نوجوان جب میدان میں آئے ہتھیار لے کے، پھر اقوام متحدہ بھی آیا، پھر برٹش ہائی کمشنر دلی سے سری نگر آتا تھا، پھر دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے سامنے تھی، لیکن آپ نے ہماری عسکریت کو کمزور کیا۔ آپ خود کمزور ہو گئے، ہم بھی کمزور ہو گئے۔ رائس فورا انتہائی اہم ہے۔ نجابت صاحب، یہ بات آپ مان لیں، مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو اب آپ نے باہر لڑنا ہے، اور ہمیں ہر محاذ پہ لڑنا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا ایک اہم فریق جہاد کونسل جو عسکری طور پہ اس جدوجہد کو لڑ رہے ہیں، ہم نے اگر 9/11 کے بعد اپنی بندوق کو محفوظ کیا، وہ ہم نے ختم نہیں کیا ہے۔ ہم نے بین الاقوامی برادری کے پیش نظر اپنے بندوق کو صرف سنبھال کے رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر بندوق لے کے غزہ پیدا کریں یہاں، پھر صرف کشمیری نہیں، یہ ساری دنیا جو یہاں ارد گرد ہیں، 3 ایٹمی قوتیں ہیں، یہ سب لپیٹے میں آئے جائیں گے۔ اگر غزہ میں حماس کر سکتا ہے، کشمیری بھی کر سکتا ہے ایسا، کیونکہ جب کوئی جلتا ہے وہ کہتا ہے سارا جہان جل جائے، جب ہم مر جائیں گے سارے مر جائیں۔ ایسی نوبت نہ آنے دیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور میں جو بات کر رہا تھا آپ سے، اس میں انوار صاحب نے APHC کے ساتھ اور اس میں تمام فریق جب متحد ہوں گے، ایک متحد طور پہ ایک پالیسی سامنے لائیں گے، اور اس پالیسی پہ خود بھی کاربند ہوں گے اور اپنے سپورٹروں کو بھی کاربند کریں گے، تب ہم آگے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہا ہے، ان کے بارے میں انوار صاحب نے کہا یہ جو چیز مجھ سے ہو سکتی ہم کریں گے۔ ہم نے کہا انہی قراردادوں کے مطابق آپ کو ایڈوائزر قائم کرنا ہے رائے شماری کے لیے، یہ آپ کو کرنا ہے، کریں نا۔ اس کو آپ یہ کریں گے، کل دوسرا کام کر سکتے ہیں آپ۔ اس لحاظ سے جو کام آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو کرنے کی ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، وہ کل کا انتظار نہ کریں، اور یہ بات آخری کشمیری تک انتظار نہ کریں کہ آخری کشمیری جب تک رہے گا تو کشمیر کو کچھ نہیں ہوگا۔